نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آج انشاءاللہ ہم سفر میں اذان اور جماعت سے شروع کریں گے. سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی، میں اور میرا چچا زاد بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں سے جو بڑا ہو وہ امامت کرائے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سفر میں اذان کہنا، اس بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہونے کے باوجود نماز کے لیے اذان کہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے اذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے، میں نے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا ہے. اسے ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. سفر میں نماز کے لیے اذان دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نماز جمع کرنے کی صورت میں ایک اذان اور دو اقامتیں بھی کہی جا سکتی ہیں. مسلم کی روایت میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کی، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ. نماز کو جمع کرنے کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، جو کہ آپ کا اگلا ہی ٹاپک ہے. سفر میں دو نمازیں جمع کرنا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو ملا کر پڑھنا جمع کہلاتا ہے. جمع کی دو صورتیں ہیں، ایک جمعی تقدیم اور دوسری جمعی تاخیر. اچھا، اس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ اپنے پاس یہ چیز مینشن کر لیں کہ جمع حقیقی، جس کی دو اقسام آپ کی کتاب میں موجود ہیں، جمع تقدیم اور دوسری جمع تاخیر. ظہر کے وقت میں نماز ظہر کے ساتھ نماز عصر اور مغرب کے وقت میں نماز مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا جمع تقدیم کہلاتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کے ٹائم پر عصر کو پہلے سے ہی جمع کر لیا گیا ظہر کی نماز کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ مغرب کے وقت میں نماز مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر لیا گیا، تو یہ جمع تقدیم کہلاتا ہے. دوسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے جمع تاخیر. عصر کے وقت نماز عصر کے ساتھ نماز ظہر اور عشاء کے وقت نماز عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا، یہ جمع تاخیر کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ عصر کے ٹائم پر ظہر کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ پڑھا گیا، اور اسی طرح سے عشاء کے ٹائم پر مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ پڑھا گیا. دونوں نمازوں کے درمیان وقفہ بھی کر سکتے ہیں، اس بات کو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو واضح کروں گی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے، یعنی زوال کے ٹائم پر، تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں نماز عصر کے ساتھ جمع فرما لیتے
اور اگر سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اسی وقت یعنی ظہر کے وقت میں ادا فرماتے. اسی طرح اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت میں نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے, اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو اسی مغرب کے وقت پڑھ لیتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یہ دراصل سہولت دی گئی ہے کہ نمازوں کو مسافر جمع کر لے تاکہ بار بار اس کو اپنا سفر روکنا نہ پڑے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی تائید سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث سے ہوتی ہے جسے بیہقی نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح کہا ہے. اس کے علاوہ اس بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایات مروی ہیں جو کہ بخاری میں آتی ہیں. اب آپ نے جو سفر میں 2 نمازیں جمع کرنے کے حوالے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت پڑھی, اس سے کیا کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ, ابن باز رحمہ اللہ, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, سب کا مسلک یعنی طریقہ یہی ہے کہ مسافر 2 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے. اس حدیث سے جو ما حاصل ہے وہ کیا ہے کہ مسافر 2 نمازیں اکٹھی کر سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جمع حقیقی ہے اور اس کی 2 قسمیں جمع تقدیم اور ایک ہے جمع تاخیر. کچھ لوگ کہتے ہیں یعنی کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں, ایک سوری اور دوسری حقیقی, اور پھر حقیقی کی 2 قسمیں جس میں تقدیم اور تاخیر آتی ہے. ٹھیک ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کہنا یہ ہے کہ صرف جمع سوری جائز ہے, دیگر کوئی صورت جائز نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جمع حقیقی نہیں ہو سکتا, صرف جمع سوری ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک نماز کو اس کے آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھا جائے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ جمع سوری جائز ہے. اور کس طرح سے کہ بالفرض اگر کسی کو ظہر اور عصر کو جمع سوری کی شکل میں پڑھنا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ ظہر کو بالکل لاسٹ ٹائم میں پڑھے اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھ لے. اس طرح دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں گی لیکن اپنے اپنے وقت کے اندر اندر. اس لیے اسے جمع سوری کہا جاتا ہے, یعنی دیکھنے میں یہ لگے کہ اکٹھی پڑھی گئی ہیں لیکن اصل میں الگ الگ ہی پڑھی جائیں. ٹھیک ہے. اب آپ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ احادیث میں کیا بات موجود ہے. الحمدللہ دیکھیں یہ جو جمع سوری کی بات ہوئی, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا وہ جمع سوری کی شکل میں جمع کیا, یعنی بالفرض ظہر کو جو ہے وہ بہت لیٹ ٹائم میں پڑھا, آخر وقت میں پڑھا, اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑھا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ جمع سے مراد یہاں پر جمع حقیقی ہے, اور جس کی 2 قسمیں ہم نے کتاب میں بھی پڑھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو جمع کرنے کی سہولت شریعت میں آسانی کے لیے دی ہے. اور جمع سوری میں تو اور زیادہ پریشانی اور زحمت ہے, کیونکہ تعین کے ساتھ اول اور آخر وقت کا معلوم کرنا مشکل ہے. ایک مسافر کے لیے مشکل ہے کہ وہ اب ظہر کا آخر وقت معلوم کرے اور پھر اس کے بعد اول وقت عصر کا معلوم کرے, پھر اس حساب سے اپنی سواری کو روکے اور پھر وہ اس کو ادا کرے. ٹھیک ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ جی جمع حقیقی تو ہوتا ہی نہیں ہے, صرف جمع سوری ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جمع سوری جو ہے یہ بھی ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو شرعی عذر ہوتا تھا نا, جیسے کوئی بیمار ہوتا تھا یا پھر عورتوں میں جن کو استحاضہ ہوتا تھا, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا آپشن دیا تھا. جیسے کہ ایک استحاضہ والی عورت جس کو غسل کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہوتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ ظہر کو لیٹ کر لو. ٹھیک ہے. آپ ظہر کے لیٹ ٹائم پر غسل کر لو, یعنی ایک غسل کر لو اور پھر ظہر کو لیٹ ادا کرو. ٹھیک ہے. اور پھر عصر کو جو ہے وہ اول وقت میں ادا کر لو, یعنی ایک غسل سے تم 2 نمازیں ادا کر لو گی, ایک ظہر کو تھوڑا لیٹ کر کے اور عصر کو تھوڑا اول وقت میں. یہ آپشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور قسم کے لوگوں کو دیا, یا جن کو
کوئی شرعی عذر ہوتا تھا تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا آپشن دیا. لیکن اس کو جمع کہنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس میں نمازیں جمع نہیں ہو رہی, نمازیں تو ٹائم پر پڑھی جا رہی ہیں. نو ڈاؤٹ اس میں ایک نماز تاخیر سے پڑھی جا رہی ہے اور ایک جو ہے وہ اول وقت میں پڑھی جا رہی ہے, لیکن پڑھی تو ٹائم کے اندر ہی جا رہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو آتھینٹک علماء ہیں وہ اس کو جمع کہتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جمع کرنا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جمع کرنا تو وہی ہے جو جمع تقدیم اور جمع تاخیر میں ہمیں ملتا ہے, یعنی ایک نماز کے وقت میں دوسری کو ملا کر پڑھنا ہی جمع ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسی کو ہی آپ جوائن کرنا کہیں گے نا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو معاذ بن جبل والی حدیث ہے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ اگر سورج کے ڈھلنے سے پہلے یعنی زوال کے وقت کوچ کرنا ہے, یعنی اپنے سفر کو سٹارٹ کرنا ہے, تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے. یعنی پھر ایسی سچویشن میں ظہر کو لیٹ کر لیا جائے اور پھر اس کو عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ لیا جائے. اور ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ سورج ڈھلنے کے فوراً بعد یعنی جب ظہر کا ٹائم ہو جاتا ہے, ظہر نماز پڑھ کر عصر کو اسی کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے. اگر کہیں راستے میں اتر کر ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا ادا کرنا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی ٹریولنگ تو سٹارٹ کر لی ہے زوال کے ٹائم پر, وہ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے نا دوپہر میں, اس ٹائم پر ٹریولنگ تو سٹارٹ کر لی ہے, لیکن آپ یہ کہتے ہو کہ نہیں تھوڑا آگے چل کر ہم اپنی سواری کو روک کر ظہر ادا کر لیں گے, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. دوران حج ہم قصر اور دو نمازوں کو جمع کرنے کی مثال دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دوران حج ہم دیکھتے ہیں کہ جمعی تقدیم بھی ہوتی ہے اور جمعی تاخیر بھی ہوتی ہے. جو عرفات کا دن ہوتا ہے اس میں سارے حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں, تو ظہر کے ساتھ عصر کو ملا کر پڑھتے ہیں اور نماز بھی قصر پڑھتے ہیں, یعنی ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت. اور پھر آپ دیکھیے کہ عرفات کے میدان میں مغرب کے ٹائم تک رکنا ہے, لیکن مغرب کی نماز پڑھنی نہیں ہے, مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے. تو پھر سارے مسلمان مزدلفہ پہنچتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے ہیں. یہ ہے جمع تاخیر. ٹھیک ہے نا, جس میں عشاء کے ساتھ مغرب کو جوائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہم اگزامپل دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی دوران سفر نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے. نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو مکہ میں ان کی اہلیہ یعنی ان کی وائف صفیہ بنت ابو عبید کے بارے میں بتایا گیا اور بتایا یہ گیا تھا کہ وہ فوت ہو چکی ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے نکل آئے, اور کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جلدی میں ہوتے تو ان دونوں نمازوں مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا کرتے تھے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے رہے حتیٰ کہ شفق غائب ہو گئی, تب اترے اور دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا. اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اسی حدیث کو مزید ایکسپلین کیا ہے. سالم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے سے روایت ہے کہ جب ابن عمر کو ان کی بیوی کی بیماری کی خبر ملی چلتے ہوئے, میں نے ان سے کہا نماز, یعنی انہوں نے سوال پوچھا نماز, یعنی نماز کا وقت تو ختم ہوا چاہتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلے چلو. پھر میں نے دوبارہ کہا, یعنی دوبارہ ریمائنڈر دیا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلے چلو, یعنی اپنے سفر کو کنٹینیو کرو. جب ہم 2 یا 3 میل چلے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور نماز پڑھی, یعنی مغرب اور عشاء, اور فرمایا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی میں سفر کے لیے نکلنا چاہتے تو ایسا ہی کرتے تھے. اسے بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث سے بھی آپ کو واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی سفر میں نمازوں کو جمع کر لیا کرتے تھے اگر وہ ایسا کرنا چاہتے تھے تو, کیونکہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. ابو داؤد کی روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کرتے تو سورج غروب ہونے کے بعد چلتے رہتے, یعنی سورج غروب ہو جاتا تو رکتے نہ تھے کہ مغرب ادا کر لیں, وہ چلتے رہتے حتیٰ کہ اندھیرا چھا جانے کے قریب ہو جاتا. پھر سواری سے اترتے اور مغرب کی نماز پڑھتے, کھانا طلب کر کے کھاتے, پھر عشاء کی نماز پڑھتے, پھر کوچ کرتے اور بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے, مغرب کے وقت
کوچ کرنے کی جلدی ہو تو مغرب کو لیٹ کر کے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہیں گے؟ جمع تقدیم کہیں گے یا جمع تاخیر کہیں گے؟ جمع تاخیر کہیں گے. پھر یہ کہ دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں تو ان کے درمیان شارٹ بریک لیا جا سکتا ہے، مختصر سا وقفہ لیا جا سکتا ہے. مثلاً اگر آپ کو کھانا کھانا ہے آپ کھا سکتے ہیں، قضاء حاجت کی ضرورت ہے کسی کو تو وہ اس سے بھی فارغ ہو سکتا ہے، کسی سے بات چیت کرنا ہے تو وہ بھی کی جا سکتی ہے، اقامت کہنی ہے تو وہ بھی کہی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو دو نمازیں اکٹھی پڑھی جائیں تو ان کے درمیان شارٹ بریک لیا جا سکتا ہے. تو سفر میں نمازوں کو جمع کرنا سنت سے ثابت ہے، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جمع حقیقی ہی جمع کرنا ہے، جیسے کہ نمازوں کو ملا کر پڑھنا ہے. اور جمع حقیقی کی ہی دو قسمیں ہیں جو آپ کی کتاب میں موجود ہے، ایک جمع تقدیم اور دوسری جمع تاخیر. جمع سوری بھی کیا جا سکتا ہے لیکن وہ جمع کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ نمازوں کو ملا کر پڑھنا نہیں ہے، وہ نمازیں اپنے اپنے ٹائم کے اندر ہی ہو رہی ہیں. لگتا ایسا ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جا رہا ہے، اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جمع سوری ہی ہونا چاہیے، لیکن اوتھینٹک علماء کہتے ہیں کہ سوری کے لیے جمع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی سوری کے لیے جمع کا لفظ صحیح ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں نمازیں جمع ہو ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے جی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آسانی دینا چاہتے ہیں، سفر میں ہم نمازوں کو جمع کر لیں گے تو آبویسلی سفر کو بار بار روکنا نہیں پڑے گا. سفر میں سنتیں معاف ہیں. حفص بن عاصم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی. اور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں رہا. ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی. اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہتر نمونہ ہے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور یہ بات ہم پڑھ بھی چکے پچھلی کلاسز میں کہ سفر میں سنتیں نہ پڑھنا ہی سنت ہے. اگر کسی نے لا علمی میں سنتیں پڑھ لیں تو اسے گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور روایت بھی ملتی ہے بخاری کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد منزل مقصود پر پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے، پھر تھوڑے وقفے کے بعد عشاء پڑھاتے اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو بھی قصر کیا. عشاء کے فرض کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر تہجد پڑھتے. ٹھیک ہے جی. تو سفر میں سنتیں معاف ہیں، یہ بات آپ کو اس حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. کتاب میں دیکھیں گے معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں نفل سب معاف ہیں. سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما میدان منا میں 2 رکعتیں نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے. حفص رحمہ اللہ کہتے میں نے کہا چچا جان اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے؟ فرمایا اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی اگر سفر میں سنتیں ہی پڑھنی ہوں تو پھر نمازوں کو قصر کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا، نمازوں کو شارٹ کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا. ظاہر اللہ تعالیٰ سفر میں ہمیں آسانی دینا چاہتے ہیں، اسی لیے فرائض کو قصر کر دیا گیا، کم کر دیا گیا، تو پھر سنتیں پڑھنی ہی نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑھیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو قصر نماز جب پڑھنی ہے تو سنتیں نہیں پڑھنی ہیں.